ہاتھ پاؤں کا سن ہونا۔ اگر آپ کے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو یہ اکثر خون کی گردش میں کمی یا وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لقمان حکیم کے مطابق نیم گرم پانی میں کلونجی یا تیل ملا کر ہلکی مالش کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی سنسناہٹ یا بے حسی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ چند منٹ کے لیے ہلکی ورزش اور تیز پانی پینے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کو گرم رکھنے کے لیے ہلکے موزے یا جوتے پہننا بھی ضروری ہے۔ خون کی گردش کو بہتر بنانے کے لیے بیٹھتے وقت پاؤں کی ہلکی حرکت دینا یا نرم مساج کرنا بہترین ہے۔ اس ٹوٹکے سے نہ صرف ہاتھ پاؤں کا سن ہونا کم ہوتا ہے بلکہ توانائی بھی بڑھتی ہے اور جسم میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سر کی خشکی اکثر سردی یا غذائی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق ٹوٹک میں دہی، ناریل کا تیل اور ہلدی کا استعمال شامل ہے۔ ہفتے میں 2 بار سر پر ہلکی مالش کرنے سے خشکی کم ہوتی ہے اور بال چمکدار اور مضبوط بنتے ہیں۔ خشک سر خارش اور بال جھڑنے کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ نسخہ جلدی اثر دکھاتا ہے۔ سر کی مالش کے ساتھ پانی زیادہ پینا بھی ضروری ہے تاکہ جسم کی نمی برقرار رہے۔ اس کے علاوہ زیادہ کیمیائی شیمپو سے گریز کریں اور قدرتی طریقوں کو اپنائیں۔ یہ نسخہ جلدی اور بالوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ پاؤں میں درد اکثر زیادہ چلنے یا بیٹھنے کے غلط انداز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حکیم لقمان کے ٹوٹکے میں نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پاؤں کو بھگونا اور ہلکی مالش کرنا شامل ہے۔ اس سے پاؤں کے پٹھے نرم ہوتے ہیں اور درد کم ہوتا ہے۔ روزانہ تھوڑی چہل قدمی یا ہلکی ورزش کرنے سے بھی پاؤں مضبوط رہتے ہیں۔ اگر درد مستقل رہے تو آرام کے لیے پاؤں کو اونچا رکھنا اور نرم جوتے پہننا مفید ہے۔ یہ ٹوٹکا نہ صرف درد کو کم کرتا ہے بلکہ پاؤں کی طاقت بھی بڑھاتا ہے اور چلنے پھرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ معدے کی کمزور معدہ کھانے کو ہضم میں مسائل پیدا کرتا ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق زیرہ، سونف اور شہد کا استعمال معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ہلکی چائے پینے سے کھانا آسانی سے ہضم ہوتا ہے اور معدے کی طاقت بڑھتی ہے۔ زیادہ تیز مسالہ یا زیادہ بھاری کھانے سے پرہیز کریں۔ معدہ مضبوط رکھنے کے لیے کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی بھی مفید ہے۔ یہ نسخہ قبض اور معدے کی سوزش کو بھی کم کرتا ہے اور جسم میں توانائی بھی بڑھاتا ہے۔ حافظہ کمزوری ہونے پر ذہنی مشقیں اور غذائیت بہت اہم ہے۔ حکیم لقمان کے ٹوٹکے میں بادام، اخروٹ اور شہد کا استعمال تجویز کیا گیا ہے۔ ناشتے میں چند بادام یا اخروٹ کھانے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے اور دماغی توانائی بھی بڑھتی ہے۔ روزانہ مطالعہ اور دماغی مشقیں کرنے سے بھی حافظہ بہتر رہتا ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو دماغی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اس لیے اچھی نیند بہت ضروری ہے۔ یہ نسخہ دماغ کو تیز کرتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ قبض کے لیے حکیم لقمان آملہ، چبا کے بیج اور پانی کا استعمال تجویز کرتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ یہ چیزیں کھانے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے اور قبض ختم ہوتا ہے۔ پانی زیادہ پینا، سبزیاں اور فائبر والی غذائیں بھی مفید ہیں۔ قبض کی وجہ سے پیٹ میں درد اور سوجن پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ نسخہ ان مسائل سے نجات دلاتا ہے اور جسم میں خوشی اور توانائی بڑھاتا ہے۔ سردی کی وجہ سے جسم میں خشکی آ جاتی ہے۔ لقمان حکیم کے ٹوٹکے میں زیتون کا تیل یا تل کا استعمال مفید ہے۔ جلد اور بال نرم رہتے ہیں اور جسمانی خشکی ختم ہوتی ہے۔ سرد موسم میں زیادہ گرم کپڑے پہنیں اور پانی زیادہ پئیں۔ خشک جلد کے لیے ہر روز ہلکی مالش فائدہ مند ہے۔ یہ نسخہ جلد کی حفاظت کرتا ہے اور خوشی اور سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ وٹامن کی کمی ہاتھ پاؤں کے سننے اور پاؤں میں درد کا اسباب بنتی ہے۔ حکیم لقمان کے مطابق سبز پتیوں والی سبزیاں، میوہ جات اور شہد کا استعمال ضروری ہے۔ یہ جسمانی طاقت بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے اور توانائی پیدا کرتا ہے۔ وٹامن کی کمی سے جلد خشک اور کمزور ہو سکتی ہے، لیکن یہ نسخہ فوری اثر دکھاتا ہے۔ سبزیاں، میوہ جات اور شہد کا روزانہ استعمال صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ دماغی سکون کے لیے حکیم لقمان روزانہ مراقبہ اور ہلکی ورزش تجویز کرتے ہیں۔
ذہنی سکون دماغی طاقت بڑھاتا ہے، یادداشت مضبوط کرتا ہے اور جسمانی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ روزانہ چند منٹ کے لیے خاموش بیٹھ کر گہرائی سے سانس لینا بھی مفید ہے۔ یہ ٹوٹکا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجموعی صحت۔ حکیم لقمان کے مطابق ٹوٹکا مجموعی صحت کے لیے متوازن غذا، پانی زیادہ پینا، ورزش اور گھریلو ہربل علاج پر زور دیتے ہیں۔ یہ جسم، دماغ اور حافظہ سب کو مضبوط رکھتا ہے۔ روزانہ چند منٹ کی ورزش، غذائیت بخش خوراک اور پانی کے استعمال سے جسمانی توانائی بڑھتی ہے اور ہر دن خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ نسخہ طویل زندگی اور صحت مند زندگی کے لیے بہترین ہے۔